میں علماء کرام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں کچھ ہوں یہاں پر تو بالخصوص ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ مجھے کہیں کہ آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ڈاکٹر اسرار، وہ ڈاکٹر اسرار کہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، خلافت کے حوالے سے کوشش کی، خلافت کے حوالے سے ندا دی، اور بالعموم تمام علماء کرام کا کہ جن کے جوتے سیدھے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے یہاں پر بٹھا دیا۔ آج ہماری نوجوان یوتھ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ مولوی کو کچھ نہیں پتا، یہ مولوی یہ نہیں آپ کو بتائے گا، یہ نہیں آپ کو سکھا۔ کیا آج ہماری اکانومی اگر ڈوب رہی ہے تو مولوی کا کردار ہے؟ کیا مولوی اکانومسٹ ہے؟ آج اگر سیاست زوال پذیر ہے تو کیا مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر ریاست زوال پذیر ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر چاند پہ آپ نہیں پہنچے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج ریاستیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج سرحدیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ مولوی نے تو آپ کو بتایا کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ وحدانیت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ خاتم النبیین کی صفات کیا ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ سیرت طیبہ کیا ہے، مولوی نے آپ کے نکاح پڑھائے، مولوی نے آپ کے جنازے پڑھائے، اور اس کے بعد سارا قصور بھی مولوی کا۔ کب بتائیے کہ مولوی نے اذان لیٹ دی ہو، بتائیے کہ مولوی نے کبھی نمازیں تاخیر سے پڑھائی ہو، بتائیے کہ مولوی کبھی جو ہے وہ تراویحوں میں موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم سب کا بحیثیت قوم ہمارا نشانہ مولوی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج مولوی مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ چاند پہ پہنچانا سائنٹسٹ کا کام تھا، انہوں نے تو یہ بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا آج چاند پہ ترقی کر رہی ہے اور یہ بیٹھ کے بچوں کو الف با پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات میں جو کچھ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے الہ کا تعارف انہوں نے بتایا کہ وہ الہ کون ہے کہ جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اس کا تو کام ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب غرناطہ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا تو علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا مولوی کا کام تھا؟ یہ پوچھیے کہ اس وقت ہماری افواج کہاں پر تھی جب غرناطہ کے اوپر حملہ کیا گیا؟ مولوی کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیزیں استنباط کرنی ہے قرآن و سنت سے، اس نے تو یہ نکالنا تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری میں بالکل صحیح کردار ادا کر رہا تھا۔ آج ہر نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ مولوی کو نہیں پتا، یہ مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اگر مولوی کی قدر آپ نے جاننی ہے تو جائیے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھیے کہ جو 25 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دے کے اس سے دین سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھتا ہے، اسم الرجال سمجھتا ہے، پوچھیے جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی والوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسلامک سکولرز جو کچی پینسل کے ساتھ جب وراثت کی وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ان کے دماغ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل۔ مولوی، عالم، سکولر، ٹوپی والا، داڑھی والا، ان کی قدر و منزلت ختم کرنے کے لیے، ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سازش کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ فلاں سنار ہے، یہ 2 نمبر دھوکے باز اور فراڈیا ہے، تو کیا کبھی آپ اس سے سونا خریدیں گے؟ کبھی بھی نہیں خریدیں گے۔ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ گوالا، دودھ بیچنے والا 2 نمبر اور گھٹیا انسان ہے، آپ کبھی بھی اس سے دودھ نہیں خریدیں گے۔ جب آپ کو بتایا جائے گا یہ مولوی، یہ جاہل، یہ ان پڑھ گوار، یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، تو کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل کے دل میں اس کی بے قدری ہوگی۔ پھر کیا قرآن جن سے سیکھنا تھا وہ آئیں گے؟ پھر حدیث جس سے سیکھنی تھی وہ آئیں گے؟ پھر مسائل ان سے پوچھنے تھے وہ آئیں گے؟ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء کرام، دیندار طبقے کے حوالے سے نفرت، کینہ، بغض دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ان سے دور رہے۔ اور ان سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، صحابہ کرام سے یہ دور ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی سید زادہ ہوتا، میں اگر ہاشمی ہوتا، اگر میں شاہ جی ہوتا، میں کوئی پیر ہوتا، میں کوئی خلیفہ ہوتا کسی کا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کی، اپنے فرقے کی، اپنی خانقاہ کی، اپنے مسجد یا مدرسے کی، یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے۔
प्रोफेसर मोहम्मद याहिया जलालपुरी साहब हमारे उस्ताद हैं, उनके साथ सफ़र कर रहा था। तो सफ़र के दौरान मैंने नमाज पढ़ी, उनका जूता पकड़ा, आगे रखा, तो मुझे कहने लगे कि मौलाना क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 7-8 साल लगा के आपको आलिम बनाया और मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महज जूता उठाने की वजह से आलिम का खिताब दे दिया। ये उलमा इकराम को इतना हल्का ना लीजिए। यहूद व नसारा के आज भी जब प्रिंस की शादी होती है तो उनके यहां आलिम की इतनी कदर है, उनके प्रिंस की, कि प्रिंस चल के चर्च में उसके पास जाता है। आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सबसे आला ओहदे के साथ वाली सीट है ना, लॉर्ड पादरी की, आज भी यहूदियों का रबी वो जब कोई बात कह देता है तो उस बात को वजीर आजम भी टाल नहीं सकता। और उनकी आज नजरियाती तौर पे सरहदें किस कदर मजबूत हैं आप देख सकते हैं। हमने बाकायदा तौर पे ये साजिश हुई 1865 में, लॉर्ड मिकाल ने जब हिंदुस्तान का दौरा किया तो उसने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि इन उलमा इकराम की तजलील, तहकीर और तौहीन बहुत जरूरी है, वगरना जब तक इनके दिलों में उलमा इकराम का मुकाम और मर्तबा है, ये कहते हैं कि जहाद फर्ज हो गया है, तो वो अपने बाल बच्चों की फिक्र किए बगैर, उनके नान नस्के की फिक्र किए बगैर ये अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए चले जाते हैं। डरता नहीं है मौत से ये फाका का जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और वो रूह मोहम्मद इसके बदन में डालने वाला कौन था? आलिम था। जब आप इसको जलील और रुस्वा कर देंगे तो रूह मोहम्मद खुद ब खुद इसके दिल से निकल जाएगा।